بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو برونڈی کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ آج صبح قطر کی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں غزہ کی پٹی کے علاقے پر اسرائیلی فورسز کی بمباری کی حکومت قطر کی جانب سے شدید مذمت کا اعادہ کیا گیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے جیٹ جنگی ہوائی جہازوں نے غزہ کی پٹی پر حملوں کا سلسلہ آج 9ویں روز بھی جاری رکھا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 295 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 637 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو برونڈی کے صدر ایورسٹی میشیمئی کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے برونڈی کے صدر کے دفتر کے چیف آف اسٹاف جنرل ایلڈے فونسے نے ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کے نام اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو روس کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ وہ روس اور قطر کے تعلقات کو فروغ دینے کے خواہش مند ہیں اور وہ صاحب اسم امیر کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس قطر میں ہونے والے سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ چیمپئن شپ کے مقابلوں کے انتظامات سے متعلق معاملات کے حوالے سے قطر کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اقتصادیات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بھی دونوں ممالک کے مابین تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر ولادیمیر پیوٹن نے ماسکو میں قطر کے نئے سفیر شیخ احمد بن ناصر آل ثانی سے ان کی اسناد سفارت وصول کیے جانے کی تقریب میں اپنے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سفیر شیخ احمد بن ناصر آل ثانی نے صدر ولادیمیر کو صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام بھی دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو اپنے ڈچ ہم منصب اسٹیف بلاک کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات خاص طور پر فلسطین کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج قطر کی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں غزہ کی پٹی کے علاقے پر اسرائیلی فورسز کی بمباری کی حکومت قطر کی جانب سے شدید مذمت کا اعادہ کیا گیا۔ اجلاس میں کابینہ نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ غزہ کی پٹی اور دیگر تمام مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں عام شہریوں پر اسرائیلی حملوں کو رکوانے کے لیے اپنی کوششیں تیز تر کر دے۔ اسرائیلی فضائیہ کے جیٹ لڑاکا طیاروں نے غزہ کی پٹی پر حملوں کا سلسلہ آج 9ویں روز بھی جاری رکھا جس کے نتیجے میں کئی رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں اور کم از کم 6 فلسطینی ہلاک ہو گئے جن میں ایک صحافی بھی شامل ہے۔ واضح ہے کہ اس ماہ کی 10 تاریخ سے جاری اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں اب تک کم از کم 221 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں 63 بچے شامل ہیں۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی QRCS نے فلسطینی برادر عوام کے لیے فوری امداد کا اعلان کیا ہے۔ QRCS کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شیخ عبداللہ بن تامر آل ثانی نے غزہ کی پٹی میں طبی تنصیبات اور وہاں پر کام کرنے والے انسان دوست اداروں پر اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری مسلسل حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ کل ان حملوں میں غزہ میں QRCS کے دفتر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شیخ عبداللہ بن تامر آل ثانی نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں مصنوعی انسانی اعضاء تیار کرنے والے حمد بن خلیفہ آل ثانی ہاسپٹل پر بھی کل بمباری کی گئی جبکہ اس کے گرد و نواح کی بلڈنگز پر مسلسل کی جانے والی بمباری کے نتیجے میں ہاسپٹل کی سروسز بند کر دی گئی ہیں۔ قطر ترقیاتی فنڈ QDF
اس ہاسپٹل کو مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ انسانی حقوق کے قومی اداروں کے عرب نیٹ ورک کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں عالمی برادری سے مقبوضہ عرب علاقے میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحانہ کارروائیوں کو فوراً بند کروانے کے لیے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عرب نیٹ ورک نے اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی کے علاقے پر ایک منظم اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جارحانہ کارروائیوں میں اضافہ کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کارروائیوں میں اسرائیلی فورسز جان بوجھ کر فلسطینی شہریوں کے مکانات کو مسمار کر رہی ہے، جن میں موجود متعدد خاندانوں کے افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ آج صبح غزہ شہر کے وسطی علاقے میں ایک رہائشی فلیٹ پر اسرائیلی فضائیہ کے ہوائی جہازوں کی بمباری کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 220 ہو گئی ہے، جبکہ 1500 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ کی پٹی کے دیگر علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج نے پھر سے حملے شروع کر دیے ہیں اور علاقے میں بجلی کی سپلائی وقفوں کے ساتھ منقطع کی جا رہی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے مسلسل اسرائیلی حملوں کے پیش نظر صحت کے شعبے کی خطرناک صورتحال سے خبردار کیا ہے۔ اسی طرح مسلسل اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہونے والی فلسطینی شہریوں کے ہلاکتوں میں اضافے اور رہائشی عمارتوں کی تباہی کے باوجود اسرائیلی فورسز کے حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ چنانچہ اب جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی شہری آبادیوں اور یہودی بستیوں پر متعدد راکٹ داغے جانے کی رپورٹس ملی ہیں، اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جوابی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ اسرائیلی حکومت کے مطابق ان جوابی حملوں میں 2 یہودی ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی دی ہے کہ ان کی فوج اپنے اہداف حاصل کرنے تک کارروائیاں جاری رکھے گی اور فی الحال فائر بندی کا کوئی امکان نہیں۔ ساتھ ہی فوج نے حماس تنظیم کے عسکری ونگ کے سربراہ محمد دائف کو اپنا مرکزی ہدف قرار دے دیا ہے۔ دریاسنا فرانس کی حکومت کی جانب سے تجویز پیش کی گئی ہے کہ مصر اور اردن کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے حوالے سے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی جائے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین مسلسل لڑائی کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک کی جانب سے جنگ بندی پر زور دیا جا رہا ہے، تاہم اردن نے اس بڑھتی ہوئی کشیدگی پیش نظر اسرائیلی سفیر کو ملک سے نکال دینے کی دھمکی دی ہے۔ اردن کے حکام کو خدشہ ہے کہ غزہ میں کشیدگی بڑھنے کی صورت میں سن 1948 اور سن 1987 کی طرح فلسطینی مہاجرین کی ایک لہر اردن کا رخ کر سکتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 295 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 196 کا تعلق پہلے سے مقیم افراد سے ہے، جبکہ 99 کیسز کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے 2 مریضوں کے انتقال کر جانے اور 637 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,09,251 ہو گئی ہے۔ دریاسنا وزارت نے کہا ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کے افراد بھی اب کرونا وائرس ویکسینیشن کے لیے اپنے نام رجسٹر کروانے کے مجاز ہیں۔ وزارت داخلہ نے ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے معاملے میں اپنی کوششیں تیز تر کر دی ہیں جو کرونا وائرس کے سلسلے میں عائد کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے اور پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس ضمن میں وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے 387 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 347 افراد نے پبلک مقامات پر فیس ماسک استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ 26 اشخاص کو محفوظ فزیکل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر دنیا میں کرونا وائرس سے اب تک 34 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 16 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں تقریباً 3 کروڑ 32 لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ وہاں 5,87,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ ادھر بھارت کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا نیا مرکز بن چکا ہے اور وہاں 2 کروڑ 54 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں اور 2,83,000 سے زیادہ افراد
اس وائرس سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے 4,529 افراد انتقال کر گئے ہیں، جو کہ اب تک کا یومیہ ریکارڈ ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو برونڈی کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ آج صبح قطر کی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں غزہ کی پٹی کے علاقے پر اسرائیلی فورسز کی بمباری کی حکومت قطر کی جانب سے شدید مذمت کا اعادہ کیا گیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے جیٹ جنگی ہوائی جہازوں نے غزہ کی پٹی پر حملوں کا سلسلہ آج 9ویں روز بھی جاری رکھا، اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 295 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 637 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔